اور اللہ کا شکر ہے حضرت، کیونکہ انداز بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے سارے کھانے پینے والے بیٹھے، بھئی ہمیں تو حضرت جی شکریہ کے طور پہ بھی جو ہے نا وہ بڑا کرنا چاہیے. ہاں حضرت جی ہم پہ تو ڈبل بنتا ہے، شکر کیا کرو حضرت اللہ کا. کیونکہ ہم میں سے اکثر احباب کو یہ وہم پڑ گیا جی مجھ میں بڑی کوالٹیاں ہیں اس لیے سارا کچھ، تجھ میں کوالٹیاں نہیں ہیں بھائی، اس کی عطا ہے بس. ہاں میاں صاحب نے کہا تھا جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کو لوں در در خیر منگائیں. بے نیازی ہیں حضرت، اگر تجھے دے دیا تو تیری کوالٹیاں نہیں ہیں. فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ہمارا تو ایکسٹرا بنتا ہے بھائی. شکر کرو کہ تے پاجی اماں دی ریڑھی لوا کے سڑکے نہیں تو کلار چھڑے. حقیقت کہہ رہا ہوں بھائی، شکر کرو بھائی. شکر کی جو نالے پر آندے نہیں جی بکوان دے. میں کیونکہ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا رہا ہوں تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ گلی ہے بڑی لمبی سی، بھاٹی سے شروع ہونا ہے یا لوہاری سے شروع ہونا ہے. تو جب ہم پڑھتے تھے نا تو تب اس کی جوانی تھی حضرت، وہ ماشکی بولتے ہیں شاید اس کو. وہ مشق میں نا وہ صبح دکانیں بازار کھلنے سے پہلے نا وہ گلی میں پانی چھڑکا کرتا تھا. میں اس دن ایک لاہور پروگرام تھا تو میں نے کہا چلو یار چلیے پھر ہونا گلی میں. تو ہم صبح فجر کی نماز داتا حضور پڑھی تو وہ پھر پانی جو ہے نا وہ چھڑکاؤ کر رہا تھا، لیکن اب بوڑھا ہو گیا تھا. مجھے بڑا رونا آیا. میں نے کہا یار اس نے کوئی بزنس کیوں نہیں شروع کر دیا، کیونکہ خود نہیں ہوتا ادھر سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. شکر حضرت جی، شکر اللہ کا ادا کیا. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرما. ابھی راہ جاندے نو تخت عطا کیا، مینوں ککھ نہیں لگا. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرما، جے چاہیں تے شاہ کو لوں در در خیر منگائیں. اس کی بے نیازی ہے حضرت جی، شکر ادا کیا کرو. یہ جو ہم امیر لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو. میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی اس نے، ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے بنگلے دے دیے ہیں، ہمیں کیا لگ گیا اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں. کیا کر لیا ہم نے؟ وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا حضرت کہ وہ نالے بیچ رہا ہے میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں. بس بے نیازی ہیں اس کی. جے چاہیں تے راہ جاندے جے چاہیں تے راہ جاندے جے چاہیں تے شاہ کو لوں در خیر. اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے. شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیری بے نیازی. غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں ہوئی، اسے ساڈیاں بچیاں نے کنے ہزار دے فراق پائے دے. ہاں ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نوں بھی اثر ساڈیاں بچیاں نے کنے مہنگے فراق پائے دے. ہو سکتا ہے شکر اس کا. اس لیے شکریہ ہر یار یا اللہ تعالیٰ شکر. بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے، بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا. میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا انڈسٹریل ایریا ہے، میں نے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف 36-37 سال میں. اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتا جوڑا تھا، نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ کیا تھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شرینی میٹھا کھا رہے تھے. تو دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے صدا لگائی ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے. وہ خاوند کو خوف خدا والا تھا، اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو. وہ بیوی گئی، اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی. وہ خاوند اٹھا آیا، بیوی بے ہوش ہو چکی تو اٹھا کے اندر لایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، بیوی ہوش میں. اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی. اس نے کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. ہاں مجھے علم. اس نے کہا بہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت تھا، یہ میرا پہلا خاوند ہے. وہ کہتا پھر ہوا کیا،
وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے، وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے. سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کا، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کام. میں تو بڑے درد سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور. ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے. ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے. کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے. ہم نے کیا دینا ہے؟ وہی تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریا ہے یعقوب کیا. وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے، آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لان تان کیا. حضرت جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو، دیکھ کے ڈر جایا کرو. بڑا وہ روتا وہ چلا گیا. بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوا. اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہم چڑھ دوڑتے ہیں. حضرت جی کسی نو ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری. ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا. دھیان رکھنا، یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت. یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن ایویں نہ، بس ایویں ہی ہوتا ہے. ایک دل سے ایک آ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے، ایویں ہی آ اٹھتی ہے. غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے، اس بیچارے کی کیا زندگی ہے. لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے، آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا، میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا. میں نے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا ہے؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی، میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اللہ لیول کریں گے. ہاں اس لیے اگر چاہتی ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں، بانٹا کرو حضرت اس کو. لیکن بانٹنا اس طرح نہیں. اب یہ رمضان آنے لگا ہے حضرت، اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا. ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی، روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں. حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم کرنا ہے. لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ. آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں. نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے. آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا. کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا. سنو یہ نشان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. چلو شکریہ میں دیا کرو، خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے. وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ وہ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے، کس کو کہے جا کے؟ وہ یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یہ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے؟ حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، تیرا شکر ہے. یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے؟ شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو. شکریہ کے طور پہ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے، کیڑا کیڑا یتیم ہے، کیڑا کیڑا غریب ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کلا بل لا تکرمون الیتیم
ولا تحاضون علی طعام المسکین. حضرت جی ونڈ لو اج، خدا دی قسم کہنے ونڈ لو اج. اے نال نہیں جے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے جی. اج اینو ونڈ لو اپنی تھاں، اج اینو ونڈ لو حضرت. پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے. میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا، میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا. امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے ہی. میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا، پھر یاری لگنی پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا، لگاؤ یاری یار. کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں. آج 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 کر لو حضرت جی، آج کر لو. وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی بڑی لان تان کی، اور چوٹاں ہیں پھٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے. یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا. کچھ نہیں رہا، کنگلا ہو گیا. میں نے اسے علیحدگی اختیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی، تو میں آپ کے نکاح میں آ گیا. اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا، جس کے نکاح میں وہ عورت تھی، وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤ. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا، جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا. اس نے کہا وہ میں ہوں. جے چاہے تیرا جاندے تخت عطا فرمائے، جے چاہے تے شاہ کولوں در در خیر مگا. شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا، شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی. بڑے لفظ نہ بولو، ماڑیاں نال پیار کرو، ماڑیاں نال محبت کرو. خدا کوئی قصور نہیں ماڑا ہے. میں بچوں کو بتاتا ہوں، میرا نا ایک UMT لیکچر تھا، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے. تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے، جس طرح دوسری سمت ہے، یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے، وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے. سامنے نا سٹور ہے، میں نے اسے کچھ لینا تھا. تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی آگے فروٹوں کی ریڑھی ہے. اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے، اس نے بحث تو نہیں نہ کرنی ہے. اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ 5 کلو سیو کر دے، یہ کر دے، یہ. اس لیے ریڑھی ہیں ادھر نا کافی زیادہ. تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں. تو میرے آگے نا چھوٹے قد کی پست کا دور ہے، ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ. تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی، لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں. آپ کو پتا ہے ذرا جی، سردیاں سیزن ہے سیب کا، گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا. سردیاں سیزن ہے، کالا کلو لال بہترین سیب. اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے، بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں. میں جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں. بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو، میں کدی سیب ہی نہیں کھاتا ہے. آپ کو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا. بھائی جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے، اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دے دیا. ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. ہم کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں. قسم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا. تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا ہو کے اس کے اندر گزر گیا ہوگا. وہ بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی آنڈی پک جے تو بڑی گل ہے، تیرے سیب کتوں لے کے دے. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے، ہم نہیں اللہ کا شکر. جے چاہیں تیرا جاندے تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر مگائے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے جی، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. ہے تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے. میرا اتنا ہی ہوتا ہے، اکھاں پجیاں سمجھو کام ہو گیا. بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے. کتنا نواز.
ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا آئے آئے لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا آئے کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا تو بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے، دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا، تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چل لو۔ لیکن دیکھ لو حضرت 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے، میں نہیں جاتا کوئی چھوٹی بات ہے حضرت، 37 سال 5 بار دن میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ عالم آ رہی ہے حضرت جی، تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آ کے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا ہے، تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا ہے، میں 12:30 نہیں میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں حی علی الصلاۃ، پھر بندہ ہے نا پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی ساتھ، حی علی الفلاح، لیکن وہ کتنا بے وفا ہوں میں نہیں جاتا ہے، لیکن کیا ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا تو وہی کیا ہی ہے ابراہیم نے کیا کیا، عرض کیا اللہ تیرا نام ہی نہیں لے، فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا، مجھے 70 سال ہو گئے ہیں، کھلا بھی رہا ہوں پھلا بھی رہا ہوں، اس لیے حضرت جی کر لو آج کر لو حضرت، ٹھیک ہے جی، اور قربان جاؤں حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ یہ لکھا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ایک باپ اور بیٹا ہے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے، کسی کی زیادہ ملتی ہے کسی کی تھوڑی ملتی ہے، کئی جگہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بالکل ہو بخو ایک جیسے، جس کو فوٹو کاپی کہتے ہیں، وہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی، صرف اتنا تھا کہ بیٹا جوان تھا، داڑھی کالی تھی، باپ بوڑھا ہو چکا تھا، جھریاں آ گئی تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی، شکل یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے لیکن اتنی مشابہت تم دونوں کی ہے میں نے نہیں دیکھا۔ وہ بیٹا آگے سے عرض کرتا ہے، باپ عرض کرتا ہے حضور اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا، آپ فرماتے میں نے کہا سنا، وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور میری بیوی حاملہ تھی، ٹھیک ہے، بس کچھ مال تیار ہو چکا تھا، اگر نہ لے کے نکلتا تو مال ضائع ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا بڑا، اس لیے مجھے نکلنا پڑا گیا، تو جب میں نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو اس کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، کس کے حوالے کرتا ہوں اللہ، عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا، جب وہ میں تجارت سے واپس لوٹا تو دل ہوا میں اڑ رہا تھا، بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا، بیٹی ہوگی تو یہ رکھوں گا، لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر موقف تالا لگا، میں حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی، ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا بیوی کدھر گئی، انہوں نے کہا وہ جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے اس کو دفنا دیا، ایک شخص ساتھ گیا، جا کر اس نے قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ خوانی کی، سال ثواب کی، تو میں گھر آ گیا، جب رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو دل بڑا بے چین ہوا،
दिल चाहा कि फिर बीवी की कब्र पे जाके ना मैं फातिहा खानी करूं। अल्लाह आपको पता है हजरत हाल ये है कि हम दिन के वक्त भी डरते कब्रिस्तान नहीं जाते, तो रात को जाना कोई सौखा काम तो नहीं है, लेकिन क्या कुदरत खींच रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन, मैं रात को अपनी बीवी की कब्र पे चला गया। जब गया जाके क्या देखता हूँ, कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो बड़ी सोमो सलाद की पाबंद थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई। इरादा किया कब्र खोल के देखूंगा। मैंने कब्र खोली, कब्र में उतरा तो क्या देखता हूँ, बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और ये बच्चा उसके साथ खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ, ये क्या है। मैंने बच्चे को सीने से लगाया, कब्र से बाहर निकला तो गैब से आवाज के आती, बंदे तूने दरवाजे पे खड़े होके कहा था मैं दुनिया में अपनी आने वाली औलाद को हवाले करता हूँ अल्लाह के, हैं हमारे हवाले करके जा गया था इसलिए जिंदा दे रहे हैं। बीवी हमारे हवाले करके जाता वो भी तुझे जिंदा ही देनी थी। अल्लाह करके तो देखो अल्लाह। आज हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यही हो गया कि करके तो देखो। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। और मैं एक आसफ साहब ने कहा इसके बाद में अब आपको ये भी बताऊं वफा करने वालों ने क्या, मैंने कहा ना हमारे लिए तो ये 4 बाल बड़े मुश्किल हैं। कभी आपने इतना आज तक सुना आपको कोई बंदा मिला हो जिसने ये कहा हो जनाब ये दाढ़ी के बालों की वजह से मेरी गर्दन में दर्द निकल आई है। वो बैल हर बंदे की जेब में 1.5 किलो कह रहे, लेकिन ये 4 बाल हमसे नहीं रखे जाते। अब सुनो ढेर लगा। मैं एक ही बात आसिफ साहब ने बाबा साहब आप फरमाते हैं, क्योंकि आप फरमाते हैं मैं मुरीद होने के लिए ना, ये माशाल्लाह उर्स भी जारी है, सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते बैत होने के लिए मैं पहले ख्वाजा साहब की बारगाह में गया था। कहते जब ख्वाजा साहब की बारगाह में गया ना, तो कहते जब अल्लाह वालों की मजलिस में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं, ये दिलों के ख्यालात को पकड़ लिया करते हैं। कहते जब हजरत की बारगाह में गया ना, ये देखें कुर्सी है, ये पीछे टेक है, लेकिन हजरत किसी कुर्सी पे नहीं बैठे थे, आप एक दरख्त के साथ टेक लगा के बैठे थे जो खुश्क हो चुका था और कट भी गया था, तना ही रह गया हुआ था, खुश्क हो गया वो। कहते जब मैं हजरत की बारगाह में गया ना तो दिल में ख्याल आया अल्लाह भाई चंगा वाली दरख्त ना टेक लाए तो दरख्त खुश्क रहे, ये कैसा वली है। कहते जब मैं हजरत की बारगाह में बैठा ना तो आपने दरख्त पे नजर डाली, वो सरसब्जो शादाब हो गया, टहनियां निकल आई, फल पड़ गया। कहते फिर हजरत ने नजर डाली, खुश्क हो गया। वो 2-3 बार हजरत ने इसी तरह किया। तो कहते फिर मुझे मुखातिब करके फरमाने लगे, फरीद वो तू फकीरी करना आया कि रब ना लड़ाई लेना है। कहते मैंने अर्ज की हुजूर क्या हुआ। कहते अगर उसकी मर्जी है खुश्क रहे तो तूने जरूर इसको हरा करना है। कहते फिर हजरत ने मुझे कहा जा कुतुब के पास तेरी खबर ले, तेरा फैज वहां है। फिर बाद में कहते मैं कुतुब साहब के पास आया, तो कहते वहां भी मैं मार खा गया। कहते वहां क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो कुतुब साहब को नहीं देखा था। कहते मैं जब दिल्ली पहुंचा ना तब दिल्ली इतनी आबाद नहीं थी अभी। कहते मैंने वहां जाके ना पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ कुतुबुद्दीन है कोई, तो मैंने उनसे मिलना है। तो बच्चे खेल रहे थे और कुतुब साहब खड़े उनका खेल देख रहे थे, और कुतुब साहब की बिल्कुल जवान, क्योंकि कुतुब साहब का 39 साल की उम्र में मिसाल हो गया था। तो बच्चे जवान थे, बच्चे खेल रहे थे, कुतुब साहब देख रहे। लोगों ने कहा जनाब वो कुतुब साहब खड़े हैं। कहते फिर मारा गया। दिल में ख्याल है पीर लब्बा लेकिन लब्बा मुंडई। बाबा साहब की बड़ी उम्र थी उस वक्त। कहते मैंने कहा पीर लब्बा लेकिन लब्बा मुंडई। कहते कुतुब साहब ना अपनी वो कुटिया में चले गए। कहते मैं बाहर जाके खड़ा हो गया। कहते जब कुतुब साहब बाहर आए ना तो दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और बूढ़े हो चुके थे। कहते फरीद हूं तेरा पीर होने दे लायक होया कि नहीं होया। कहते मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा माफी ना, मुझे मुखातिब करके कहते हो फरीद तुझे उम्र से क्या लगे, तुझे दुकान से क्या लगे, तुझे तो सौदे से कर्ज होनी चाहिए, सौदा ना मिले फिर तेरा इतराज बनता है। तुझे उम्रों से क्या लगे भाई, बेनियाजी है बादशाह की। चाहे तो पंगूड़े में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर दे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, अगर वो चाहे तो महबूबे करीम अपने पालने में लेट के जनाब अपनी उंगली के इशारे से चांद को इधर उधर घुमाए हैं। बादशाह की बेनियाजी है, जो चाहे सो करे, उम्रों पे क्या लिखा है। तो कहते फिर कुतुब साहब ने ना मुझे सैरो सियाहत का हुक्म दिया, पर मैं फरीद सैरो सियाहत करूं। कहते मैं सैर करता करता ना एक इलाके में पहुंचा, तो
मैंने वहाँ जाके पूछा यहाँ को मर्द है? तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तो कोई नहीं है, वो सामने जो पहाड़ है ना उसके ऊपर एक गार है, वहाँ रहता है एक मर्द। कहते मैंने बड़ा जोखम उठाया, मैं पहाड़ की चोटी पे गया। कहते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहां जाके क्या देखता हूँ, एक टांग कटी पड़ी गार के मुंह पे, गोश्त पोस्ट नहीं, कोई टांग ही कटी है बस। कहते हैं मैं खैर गार में गया, चलो ये मैं बात सुनाता नहीं हूँ अक्सर लेकिन चलो सुना देता हूँ। कहते हजरत उठे और उन्होंने ना मुझे अपने सीने से लगाया और फरमाते फैज का ये आलम था, मेरे कपड़े जल गए। हजरत ने जल्दी से अपनी चादर मेरे ऊपर उड़ाई और मुखातब कर कहते फरीद ये इस तरह के 7 उदेश के भांबड़ मेरे सीने च बलते ने भी तेनों तो एक ही दिता है, 7 उदेश के भांबड़ मेरे सीने च बलन डे ने, तेनों तो एक ही दिता, तेरे को भी नहीं बर्दाश्त हो। बहरहाल कहते हैं आज हजरत हमें हर चीज से इश्क नहीं है तो अल्लाह अल्लाह बहुत दूर निकल गए। कहते हैं हजरत ने नवाजा, कुछ मामलात थे, हजरत ने रहबरी और रहनुमाई फरमाई, फिर मुझे इजाजत हो गई। पहले तो हजरत सिर्फ खड़े हुए ना, कहते हैं क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते हैं हजरत जब मुझे गार के दरवाजे तक मुंह तक रुखसत करने आए तो जब हजरत चले तो हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं थी। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, एक टांग गार के मुंह पे कटी है, हजरत की भी एक टांग कोई नहीं, ये क्या मामला है? कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर ये क्या है? तो फरमाते रो पड़े। कहते हैं फरीद मेरी आजमाइश आई थी और मैं उसमें फेल हो गया। कहते क्या हुआ? कहते बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, 7 दिन बारिश बरसी। कहते धूप ना निकलने की वजह से गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान ले लेगी। कहते हैं 8वें दिन धूप निकली, मैं गार के मुंह पे बैठा ना, धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। कहते क्या हुआ? मेरा इम्तिहान आ गया। हजरत जी दावा ना करना कभी भी, इसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। दावा ना कर बैठी हो कितने, जिदन दावा उस दिन ही इम्तिहान है, बस गुलाम ही रही हो। गुलामा दे की इम्तिहान होना है, इम्तिहान तो जरनैलों दे बड़े हैं, गुलाम ही रही हो। कहते दावा कर दिया था इश्क का, तो इम्तिहान आ गया। कहते हुआ क्या, मैं गार के मुंह पे बैठा था तो पास एक दुशीजा गुजरी, हसीनो जमील। कहते बस नजर पड़ी, जी चाह के पीछे जाऊं, इसको फिर देखो। शेवत कैसा गलबा आया, माती मारी गई। उस पहाड़ की चोटी पे तो बंदे का ना उड़ा औखा काम है, बीबी कहां से आ गई, होश कर थोड़ी सी। कहते मत मारी गई। फरमाते उठा और उसकी जानिब जाने के लिए गार से सबसे पहले दाया कदम बाहर निकाला तो गैब से आवाज के आई, वाह भाई वाह, इश्क दे दावे साडे नाल च जांदे गैरां पिछे। कहते यही वो कदम है जो सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा था, मैंने अपने हाथों से काट दिया। हमने क्या किया? हमने क्या किया? इसलिए कर लो हजरत, कल दरबार लगना है, वहां वो भी होंगे, वहां हम भी होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे उनको, क्या किया हमने? इसलिए कर लो हजरत, कर लो। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते? अल्लाह ने माल दिया, अमीर लोग बैठे हो भाई, हाथ जोड़ के जे पैसे नाल नहीं जाने हैं। मुझे कासिफ साहब ने भी इस हवाले से बात कही है, लेकिन फिर से इंशाअल्लाह कभी नाल नीचे जाने हैं। आज वंडो है ना, आज वंडो है ना, आज वंडो। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा चाहे तो कोई गरीब ना रहे, सब अमीर कर चढ़े। कि भला जन्नत में सब अमीर नहीं होंगे, जन्नत में सब खूबसूरत नहीं होंगे, जन्नत में सब जवान नहीं होंगे। अगर वो वहां कर सकता है तो वो यहां भी कर सकता है। लेकिन कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। किसी नूं दे के आजमावांगे, किसी नूं ना दे के आजमावांगे। है सब दी आजमाइश जी हजरत जी, अलफ तो लैके ये तक, एक से लेकर आखिर तक जितने बैठे हजरत, सब ध्यान रखना, हम सारे कमरा इम्तिहान में बैठे हैं, सबका इम्तिहान हो रहा है। किसी नूं ना दे के
کسی نے دے کے دعا کیا کرو یا اللہ اسی ایسے امتحان پورے اتر جائیں. اور حضرت جی مجھے نا بڑے احباب آتا ہے بزرگوں نے صرف یہ لوکاں مار لان لے. ہاں حضرت مجھے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت جی کو وظیفہ دسو جہاں ذرا پیسے آن. میں تیرے کو بھی سنیا کہ وظیفے نال بھی پیسے آتے ہیں. وہی اللہ کا نام تو صابن کی مانند ہے, اس کا کام میل اتارنا ہے, میل چڑھانا نہیں ہے حضرت جی. یہ پھر بھی بزرگوں نے ہم جیسوں کو نا آر لگانے کے لیے وظیفے بتا دی ہیں حضرت. میں ایک دن پڑھ رہا تھا, یہ اکابرین ہے ہمارے حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی بندہ آیا آ کے کہتا ہے حضور کو وظیفہ دسو پیسے آنے والا. آپ جلال میں آ گئے, آپ نے فرمایا خدا کا نام پاک کرتا ہے, میل نہیں چڑھاتا کوئی. تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس طرح بھی پیسے آتے ہیں؟ لیکن وہ میری طرح کا ڈنگر تھا نا, اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی. کوئی کہتے نہیں حضور پھر بھی کو دسو. آپ نے فرمایا اشراق کی نماز پڑھ کے نا, یہ چاش کی نماز پڑھ کے تو 2 سجدے میں سر رکھ کے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے. لیکن یہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑھنا, باہر جا کے پڑھنا. اس نے کہا حضور مسجد کیوں نہیں پڑھنا؟ آپ نے فرمایا مسجد بہ کے پھر وہ وہی منگنے جڑا سب تو زیادہ انہوں نا پسند ہے. مغدوب ہے دنیا بھائی اللہ کی. ہاں حضرت یہ مغدوب ہے اللہ کی. ہاں حضرت لیکن میں کہا کرتا ہوں بھائی بڑا زبردست ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. کر اپنے اللہ کے ساتھ سودا, تو اس کے راستے میں 1 دے, وہ کہہ رہا تجھے 10 واپس دوں گا. وہ صرف ہماری بے یقینی ہے. میں ایک دن پڑھ رہا تھا, حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا روزہ تھا, ایک ہی روٹی تھی گھر میں. باہر فقیر نے صدا لگائی ہے کو رب کے نام پہ دینے والا, وہ تو جانے دے دیا کرتے تھے رب کے نام پہ. ہاں قدر کی ہے تو انہوں نے, اسی لیے تو میں کہتا ہوں میاں محمد ویسے سنیوں کی محفل میں یہ پڑھا جائے نا, سنی بڑا نعرہ مار دینے لے بھائی میاں صاحب میاں نہیں کہہ گئے. میں دل میں کہتا ہوں تو ہی کی قدر کی تھی. حضرت نے کہا نہیں تھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن صحابی. قدر نبی دا جانن والے بھی سونگے شہر مدینے. حضرت جی ہم نے کیا قدر کی؟ قدر تو ان لوگوں نے کی تھی. ہاں اور لکھا ہے, میں رات کو بھی میں بیان کر رہا تھا ایک دن قبلہ, لکھا ہے رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھی تھی, آدھی رات کا وقت تھا, آپ نے پکارنا شروع کر دیا, ہائے آگ ہائے آگ. لوگوں کو بڑی محبت تھی رابعہ بصری سے. رابعہ کے گھر کوئی نہیں ہے, سب نے اپنے گھر سے ڈول اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے. شاید رابعہ بصری کے گھر میں آگ لگ گئی ہے, چلو اس کی آگ بجھاتی ہیں پانی سے. وہ جب سارا گاؤں پانی لے کے رابعہ کے گھر کی جانب نزدیک پہنچا نا, راستے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو عارفین میں سے تھے, جو واصلین میں سے تھے. آپ نے روک لیا, آپ نے فرمایا کتنے چل رہے ہو؟ سب نے عرض کی حضرت رابعہ پکار رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ, ہم یہ پانی سے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے, یہ عشق الہی کی آگ ہے, یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی. یہ تھے حضرت وہ. لکھا ہے کہ جب اس نے کہا نا رب کے نام پہ دے دو, اپنا روزہ ہے, آپ نے فرمایا اس کو روٹی دے دے. وہ خادمہ نے عرض کی سیدہ آپ کا روزہ ہے اور ایک ہی تو روٹی ہے گھر میں. فرمایا دے دے. آپ بیٹھ گئی, دروازے پہ دستک ہوئی, ایک بندہ نا 4 روٹیاں لے کے آیا. وہ خادمہ آ کے کہتی باہر ایک بندہ 4 روٹیاں لے کے آیا. آپ نے فرمایا اس سے کو ہماری نہیں ہے, تو غلط ہے. پھر ایک بندہ 7 روٹیاں لے کے آیا. آپ نے فرمایا اس سے کو ہماری نہیں, تو غلط ہے. پھر ایک بندہ 10 لے کے آیا. آپ نے فرمایا اسے لے لے ہماری آئی ہیں. وہ خادمہ عرض کرتی ہے سیدہ آپ کو کس طرح پتہ چل گیا 4 بھی ہماری نہیں 7 بھی ہماری نہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو 1 دے میں 10 دوں گا, تو پھر 4 7 تو نہیں نا آنی تھی, پھر تو 10 ہی آنی تھی نا. سودا کرو یار, کر کے تو دیکھو حضرت. بہرحال حضرت جی میں اسی پہ ختم کروں گا. ملک دے او ملکاں والا تے ملکارا والی, نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. پھلاں تے بول بول بہ کے گیت اسے دے گاوے, عشق کہانی مکدی نہیں جے کو سندا جاوے.